اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 8واں باب ہے خاتمہ فی الاسم، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم معرفہ اور نکرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ والخاتمۃ فی سائر احکام الاسم ولواحقہ غیر الاعراب والبناء وفیہا فصول فصل۔ اعلم ان الاسم علی قسمین معرفۃ ونکرۃ۔ المعرفۃ اسم وضع لشیء معین وہی 6 اقسام: المضمرات والاعلام والمبہمات، اعنی اسماء الاشارات والموصولات، والمعرف باللام والمضاف الی احدها اضافۃ معنویۃ والمعرف بالنداء۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ خاتمہ ہے اسم کے تمام احکام کے بارے میں اور اس کے لواحقات کے بارے میں، معرب اور مبنی سے ہٹ کر، اور اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل اول، تو جان لے کہ اسم 2 قسم پر ہے، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی متعین چیز کے لیے، اور اس کی 6 قسمیں ہیں: مضمرات ضمیریں، اور علم نام، اور مبہمات میں مراد لیتا ہوں اسماء اشارات اور اسماء موصولات کو، اور معرف باللام، اور وہ جو مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف اضافت معنویہ کے اعتبار سے، اور معرف بالنداء۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس میں جو ہم بات پڑھ رہے تھے، اس میں معرب ہم نے پڑھ لیا ہے، اس میں مبنی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب یہ جو حضرت نے خاتمے کے تحت ایک عنوان باندھا ہے، اس باب کے اندر جو معرب اور مبنی سے ہٹ کر اسم کے جتنے بقیہ احکام ہیں وہ سارے بیان ہوں گے، اور جب یہ والا باب ہمارا مکمل ہوگا، اس کے بعد جو اگلا باب ہے اس میں پھر فعل کے احکام انشاءاللہ شروع ہوں گے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ جو خاتمہ ہے اس میں اسم کے جتنے باقی احکام رہتے ہیں معرب اور مبنی ہونے سے ہٹ کے، اعراب سے مراد ہے معرب اور بنا سے مراد ہے مبنی، معرب اور مبنی سے ہٹ کر اسم اور اس کے لواحقات، یعنی اسم کے ساتھ جو جو احکام لاحق کیے جاتے ہیں، یا جو جو چیزیں اسم کے حکم کے اندر ہیں، وہ ساری کی ساری تفصیل ہم انشاءاللہ اس باب کے اندر بیان کریں گے۔ تو حضرت نے فرمایا وفیہا فصول، اس کے اندر چند فصلیں ہیں۔ اب یہ جو پہلی فصل یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو اسم ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے معرفہ اور دوسرا ہے نکرہ۔ اب معرفہ کی تعریف کی، معرفہ وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہے کسی خاص متعین چیز کے لیے، اس کو معرفہ کہا جاتا ہے، اور اس کی کتنی قسمیں؟ اس کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، المضمرات، ضمیریں۔ یہ پہلے تفصیل سے گزر چکے ہیں کہ کل 60 ضمیریں ہیں، ایک ترتیب کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق یہ 70 ضمیریں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے اعلام۔ اعلام جمع ہے علم کی، کسی فرد متعین اور کسی جزئی فرد کا جو خاص نام ہوتا ہے اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہیں مبہمات۔ مبہمات یعنی جس کے اندر ابہام پایا جائے۔ تو یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو معرفہ ہے، معرفہ کے اندر تو تعیین ہوتی ہے، تو اگر معرفہ کے اندر ہی ابہام پایا جائے گا تو پھر معرفہ اور نکرہ میں فرق کیا رہے گا؟ تو دیکھیں، اس میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مبہمات ہیں، ہوتا یہ معرفہ ہی ہے، ہوتی اس کے اندر تعیین ہی ہے، لیکن اس کے اندر جو تعیین کا جو کامل درجہ ہے وہ نہیں پایا جاتا، جو کہ دیگر معرفہ کی اقسام کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر تعیین کا ناقص درجہ پایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ابہام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو مبہمات شمار کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہ فرد غیر متعین پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ اس میں نکرہ دلالت کرتا ہے۔ تو مبہمات سے مراد کیا ہے؟ مبہمات سے مراد یہ ہے، پہلے اس کو یہ دوسرا ہو گیا علم، تیسرا ہے مبہمات۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اسماء اشارات اور اسماء موصولات، یعنی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ابہام پایا جاتا ہے۔ یہ اپنے جس پر دلالت کیے جاتے ہیں، جس کے لیے ان کو وضع کیا جاتا ہے، اس پر دلالت کرنے میں کسی غیر کی محتاج ہوتے ہیں۔ جیسے اسم اشارہ وہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو اسم موصول ہے وہ اپنے صلہ کا محتاج ہوتا ہے۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، معرف باللام، یعنی لفظ نکرہ ہو اور اس کے اوپر جب الف لام داخل کر دیا جائے تعریف کا، تو پھر وہ نکرہ جو لفظ ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ جو پیچھے معرفہ کی آپ نے اقسام پڑھ لی ہیں، ان اقسام کی طرف اگر کوئی نکرہ یہ مضاف ہے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ غلام، اب یہ نکرہ ہے، لیکن جب آپ اس کی اضافت کر دیں گے زید معرفہ کی طرف، اور آپ کہیں گے غلام زیدن، اب یہی غلام جو پہلے نکرہ تھا، یہ اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ بن جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کی اضافت کی جائے اضافت معنوی، مراد یہ کہ اضافت اگر کی جائے تو اضافت معنوی ہونی چاہیے، اضافت لفظی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اضافت معنوی اور اضافت لفظی کیا ہے وہ ساری تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ ہوگی 5 قسمیں۔ نمبر 6، معرف بالنداء،
یعنی حرف ندا کے ذریعے سے جس کو معرفہ بنایا جائے، ہو تو وہ نکرہ، لیکن جب اس کے اوپر حرف ندا داخل کر کے اس کو معرفہ بنا دیا جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یا رجل، اب یا کے ذریعے سے رجل کو ندا دی جا رہی ہے تو پھر اب یہ جو رجل ہے یہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ بہرحال اس کے اندر تفصیل ہے، وہ ساری تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ 6 قسمیں ہیں، یہ اس اعتبار سے 6 قسمیں بنی ہیں کہ جو مبہمات ہیں، اسماء اشارات اور اسماء موصولات، ان کو آپ نے ایک قسم شمار کیا ہے، اور اگر آپ ان کو الگ الگ شمار کرتے ہیں، اسماء اشارہ کو الگ کرتے ہیں، موصولات کو الگ کرتے ہیں، تو بھی 6 قسمیں نہیں بنیں گی، پھر کل 7 قسمیں یہ بنیں گے۔ تو کچھ ہم نے یہاں تک عبارت حل کر لی ہے، باقی بات میں اس کو مٹا کے پھر لکھتا ہوں۔ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَالْعَلَمُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ بِوَزْنٍ وَاحِدٍ وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ الْمُضْمَرُ الْمُتَكَلِّمُ نحو أنا ونحن ثم المخاطب نحو أنت ثم الغائب نحن هو ثم العلم ثم المبهمات ثم المعرف باللام ثم المعرف بالنداء والمضاف في قوة المضاف إليه والنكرة ما وضع لشيء غير معين كرجل وفرس۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جس کو وضع کیا جائے ایک متعین چیز کے لیے، وہ شامل نہ ہو کسی دوسرے کو ایک وضع کے ساتھ، اور معرفہ میں سے جو زیادہ معرفہ ہے وہ ہے ضمیر متکلم، جیسا کہ انا اور نحنو، پھر ضمیر مخاطب جیسے انتا، پھر ضمیر غائب جیسے ہوا، پھر علم ہے، پھر مبہمات ہیں، پھر معرف باللام ہے، پھر معرف بالندا ہے، اور مضاف یہ مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے، اور نکرہ وہ ہے جس کو وضع کیا جائے شے غیر معین کے لیے، جیسے کہ رجل اور فرس۔ عبارت اور ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے علم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ علم وہ ہے جس کو ایک مخصوص چیز کے لیے وضع کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کو شامل نہیں ہوتی ایک وضع کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ ہم نے جو زید کا نام ہے وہ ذات زید کے لیے وضع کر دیا ہے، جب ہم زید بولیں گے تو اس سے مراد ذات زید ہی ہوگی۔ اب یہ لفظ زید سے مراد وہی ذات زید ہے، کیونکہ وضع یہ صرف اسی ایک شخص کے لیے ہی ہے، لیکن جب ہم زید بولیں گے تو اس سے کوئی اور اس کے اندر شامل اور داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم کوئی اور لفظ استعمال کر لیتے ہیں جو 2 سے زیادہ کے لیے وضع کیا گیا ہو تو وہ دوسرے کے اوپر بھی صادق آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں محنتی طالب علم درجہ ثانیہ کا، وہ کھڑا ہو جائے۔ اب اس میں جو بھی محنتی ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ اس اعتبار سے وضع کیا گیا ہے، یہ ایک وضع کے ساتھ 2 سے زیادہ کے اوپر یا 2 کے اوپر 3 کے اوپر 4 کے اوپر صادق آ سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو علم ہے وہ صرف ایک ہی فرد واحد پر ہی صادق آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو شامل اور داخل نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا کہ علم وہ ہے جس کو وضع کیا گیا شے معین کے لیے، شامل اور داخل نہ ہو کسی غیر کو ایک وضع کے ساتھ۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے معرفہ کی جو قسمیں ہیں، 6 قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں، ان میں سے آگے حضرت درجے بتا رہے ہیں کہ معرفہ میں سے سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے، پھر کس کا درجہ ہے، پھر کس کا درجہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اعرف المعارف، معرفہ میں سے سب سے بڑا معرفہ جو ہے المضمر المتکلم، ضمیر متکلم ہے۔ ضمیر متکلم کون سی؟ انا اور نحنو، اس لیے کہ یہ ایسا معرفہ ہے کہ اس کے اندر جو مخاطب ہے اس میں اس کو کسی قسم کا اشتباہ اور کسی قسم کا ابہام اس کو نہیں ہوتا، وہ بالکل واضح اور کلیئر طریقے سے سمجھ جاتا ہے کہ کون مراد ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا ضرب تو، میں نے مارا، اب جو بات میری سنے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ مارنے والا میرا مخاطب یعنی کہ میں ہوں، اس کو کسی صورت کا ابہام نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے، دوسرے نمبر پر آتا ہے ضمیر مخاطب، جیسا کہ انتا، انتی، انتما، انتم، اس کے اندر بھی یہ بھی معرفہ ہے، لیکن اس کے اندر جو پہچان ہے وہ تھوڑی سی کم درجے کی ہوتی ہے ضمیر متکلم سے، اور پھر سب سے زیادہ جو کم درجے کی پہچان ہوتی ہے انہی ضمائر میں سے وہ ضمیر غائب ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا جیسے انتا ثم الغائب، پھر ضمیر غائب ہے جیسا کہ ہوا۔ یہاں تک تو ہوگی ضمیر میں درجہ آپ نے پڑھ لیے ہیں کہ سب سے پہلا درجہ معرفہ کا وہ ضمیر متکلم، پھر اس کے بعد مخاطب اور اس کے بعد پھر غائب۔ اب اس کے بعد یہ تو ہوگی ضمیر، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو درجہ آتا ہے وہ ہے علم کا۔ علم کا جو درجہ ہے وہ ضمیر کے درجے کے بعد ہے، وہ علم کی تعریف اوپر گزر چکی ہے جس کو کسی متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تیسرے نمبر پر درجہ آتا ہے مبہمات کا۔ مبہمات سے مراد کیا ہے؟ اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اس کے اندر بھی یہ بھی چونکہ معرفہ کی قسم ہے، لیکن اس کی جو درجہ ہے وہ ان دونوں سے کم ہے، ایک ضمیروں سے بھی کم ہے اور دوسری علم سے بھی کم ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر درجہ آتا ہے معرف باللام کا، یعنی اسم نکرہ ہو اور اس کو الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنا دیا گیا ہو، جیسے جا الرجل۔ اس کا جو درجہ ہے جو پچھلی 3 قسمیں ان سب کے بعد آتا ہے۔ 4 ہوگی نمبر 5۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے معرفہ باندا، یعنی حرف ندا کے ذریعے سے کسی کو معرفہ بنایا جائے تو اس کا درجہ ان پچھلی 4 کے بعد آتا ہے، یعنی یہ 4 جو ہیں وہ اس سے زیادہ درجے کے معرفہ ہوتے ہیں اور یہ ان سے کم درجے کا معرفہ ہوتا ہے۔ آگے چھٹا فرمایا کہ جو مضاف ہے وہ مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ، جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ ساری جو پیچھے آپ نے صورتیں پڑھ لی ہیں، اگر اس کی طرف کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو پھر اس کا درجہ کیا ہوگا؟ وہ اسی کا ہوگا جو اس کے مضاف الیہ کی طاقت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اضافت ہو رہی ہے ضمیر غائب کی طرف، ضمیر متکلم کی طرف کر لیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں غلامی، اب یہ غلام مضاف ہے یا ضمیر مضاف الیہ ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جو ضمیر ہے وہ اعرف المعرف ہے ضمیر متکلم، تو لہذا یہ جو مضاف ہے یہ مضاف الیہ کی طاقت میں ہوتا ہے۔ جب اس کا مضاف الیہ اعرف المعرف ہے تو مضاف یہ بھی اعرف المعرف ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اب میں یہ کہتا ہوں غلامہ، اس کا جو درجہ ہے مضاف کا غلام کا وہ اس غلام سے کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو اضافت ہے وہ ضمیر غائب کی طرف ہے، اور یہاں پر جو اضافت ہے وہ ضمیر متکلم کی طرف ہے۔ ضمیر متکلم کا درجہ زیادہ ہے ضمیر غائب سے۔ پھر اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں غلام بلال، بلال کا غلام، اب یہاں پہ دیکھیں جو اضافت ہو رہی ہے وہ علم کی طرف اضافت ہو رہی ہے، اور علم کا جو درجہ ہے وہ ضمیروں کے بعد آتا ہے، لہذا یہ جو دونوں ہیں، ایک یہ اور یہ، اس کا درجہ زیادہ ہوگا اس غلام بلال سے۔ تو یہ فرمایا کہ جو مضاف ہے وہ مضاف الیہ کی طاقت میں ہوتا ہے، کہ مضاف الیہ اس کا درجہ جو ہوگا مضاف کا درجہ بھی وہی ہوگا۔ یہاں تک ہوگی معرفہ کی بات۔ اب آگے سے فرما رہے ہیں نکرہ کے بارے میں۔ نکرہ وہ ہے جس کو کسی غیر متعین چیز کے لیے وضع کیا جائے، جیسا کہ رجل اور فرس۔ اب رجل کہا گیا تو جتنے رجل ہیں کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر فرس کہا گیا تو جتنے گھوڑے ہیں کوئی بھی گھوڑا مراد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ غیر متعین طور پر یہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں تک یہ ہماری معرفہ نکرہ مکمل ہو گئی ہے۔